علی ظفر صاحب، یہ آپ کیا کہیں گے؟ 14 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 14 اگست کی بجائے اگر آپ 13 اگست کر لیتے یا 15 اگست کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ جی دیکھیے، یہ جو ایک اوبجیکشن ہے اس میں کچھ وزن ہے، اتنی جگہ، لیکن میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کی کیا اہمیت ہے، تو میری بات میں بھی کچھ آپ کو وزن نظر آئے گا۔ 14 اگست جو ہے آپ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن آپ یہ صرف جشن نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری جو قوم ہے، جتنے پاکستانی ہیں، جس مذہب کے بھی پاکستانی ہیں، جس عقیدت کے بھی پاکستانی ہیں، ان کی جو مساوات ہے، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو حق ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارے آئین اور قائد اعظم نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہر حکومت کا فرض ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم آزاد ہو گئے ہیں، اور اب ہماری آئین اور قائد اعظم کے قول کے مطابق ہم سب کا یہ جو حقوق ہیں اور مساوات ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور ہماری حکومتیں حفاظت کریں گی۔ تو جو اب احتجاج کرتے ہیں آپ، جب آپ کی یہ چیزیں نہیں مل رہی، تو آپ اس جشن کے ساتھ یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، اور بڑے وثوق کے ساتھ اور کھل کے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کا دن خوشیوں کا دن ہے۔ جو آپ چھین رہے ہیں جن لوگوں سے، جو آپ حقوق نہیں دے رہے، جو آپ قانون کی حکمرانی کو پامال کر رہے ہیں، جو آئین کی آپ بجائے تحفظات دینے کے آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ بھی چیز ہم آگاہ کرنے کے لیے اس جشن میں شامل ہو کے اپنا احتجاج شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے، اس میں کوئی اس میں اپوزیشن نہیں ہے احتجاج حقوق کے لیے جب آپ کرتے ہیں، اور جشن آزادی کا جب آپ مناتے ہیں۔ اچھا، تو میرے خیال سے یہ ایک اپروپریٹ سمبولک دن ہے، اور اس سمبولک دن پہ احتجاج کرنا ہمارا پورا من احتجاج ہوگا۔ جس طرح لوگ جشن کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم بھی اپنے احتجاج میں اسی جشن میں شامل ہو کے نکلیں گے۔ ہم نے کوئی آ کے توڑ پھوڑ تو نہیں کرنی، یا کوئی اس کو اپوز تو نہیں کرنا کہ بھئی آپ اپنا جشن نہ منائیں۔ ہم تو کہتے ہیں منائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی آگاہی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ حقوق جو ہیں اور جو مساوات ہے، ہر ایک کی تحفظ کرنا ہمارا حق ہے، اور پاکستان کی طاقت ہی یہ ہے۔ آج اقلیتوں کا دن ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں تو اس میں فرم بلیور ہوں کہ ہماری پاکستان کی طاقت ہی یہ ہے۔ جب ہم وہ قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یہی ہماری طاقت ہے۔ جبکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی ہے، کہ کوئی فرق کسی کے ساتھ، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز کا ہم جشن منانا چاہتے ہیں، اور یہ احتجاج ہے ہمارا کہ یہ ہر ایک کے حقوق دیں، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جانور ہو۔ اب سب کے آپ حقوق جو ہیں پاکستان کی آئین اس کا حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جشن منائیں گے کہ ہم آزاد ہیں۔ چلیں اب خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ نے رکھی ہوئی ہے کتاب اپنے سامنے، جی سر، جناح کی اوریجنل سپیچز۔ اچھا، اب جس تقریر کا حوالہ دیا ہے 11 اگست 1947 کی تقریر کا حوالہ دیا علی ظفر صاحب نے، تو اس تقریر میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ جی، تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں ایک اور بھی سپیچ ہے قائد اعظم کی رولٹ ایکٹ کے خلاف۔ جی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جی ہے، رولٹ ایکٹ میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وارنٹ کے بغیر اور جوڈیشل ٹرائل کے بغیر کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو کیا آج کے قائد اعظم کے پاکستان میں یہ سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے کہ قائد اعظم کے نظریات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور رولٹ ایکٹ واپس آ گیا؟ آج بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بغیر وارنٹ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ حامد میر صاحب، ود اٹ موسٹ رسپیکٹ آپ سے بھی اور علی ظفر صاحب سے بھی، جو 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے، اس میں علی ظفر صاحب رہنمائی بھی فرما دیں گے، اور امید ہے کہ مجھے کولیبوریٹ کریں گے۔ اس میں ہے کہ دیر آر سم اوفینسز ویئر دیر از نو نیڈ آف وارنٹ، آپ وارنٹ کے بغیر بھی کسی کو اریسٹ تو کر یہ سکتے ہیں۔ 1898 کا قانون جو ہے، یہ قائد اعظم جب مخالفت کر رہے تھے اس وقت بھی تھا، اب بھی چل رہا ہے،
ابھی بھی تک بھی اب ہم امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں فوجداری لا میں، جو اس میں کوئی 156 کے قریب شکیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بات آپ کی درست ہے کہ آپ 24 گھنٹے سے زیادہ کسی بندے کو رکھ نہیں سکتے، اس کو آپ کو یو ہیو ٹو پروڈیوس. آپ یہ بتائیں کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اس وقت اب پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ بین ہو چکی ہے جی. بین ہو گئی ہے. یہ مجھے پوچھنا یہ کہ قائد اعظم کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس پر مبنی کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین ہو چکی یہ ہے. بین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کس نے بین کیا ہے. نہیں، جس نے بھی بین کیا ہے مجھے پتا کس نے بین کیا ہے، لیکن بین ہے نا. جی بین ہے جی. کیوں بین ہے؟ غلط نہیں ہے یہ آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو کیا مجھے یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی کتاب کس نے بین کی ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن مجھے چونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کون یہ جو پبلشر ہے یہ اب آپ مجھے بھی فون کرے گا، آپ کو بھی کرے گا کہ یار یہ آپ نے کیوں سوال اٹھایا. کوئی بات نہیں، سوال تو ہوتے رہتے ہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ، اس سوال کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. چلے لیکن یہ ہے بین، یہ جی کتاب بین ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسی اسپیچز جو آپ نے بھی رولٹ ایکٹ کی بات کی، اس کے علاوہ ہر موقع پہ ریڈ کرسنٹ کے حوالے سے کوئی بھی موقع آیا، بلکہ اس میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے سوال کیا گیا کہ اٹ ول بی تھیوکریٹک اسٹیٹ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا مشن ضائع کر دیا ہے. اٹ ول بی ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اور ڈیموکریسی ہم نے اسلام سے سیکھی ہے. اسی اسپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا. اچھا، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جب پاکستان بنا تو جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب تھے، وہ ہندو تھے، ان کو وزیر قانون اور وزیر امور کشمیر بنایا گیا. تو 11 اگست کی جو تقریر ہے جس کا حوالہ علی ظفر صاحب نے دیا، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، 11 اگست کی جو اسپیچ ہے اور انہوں نے قائد اعظم کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی جو اسپیچ تھی، اس کے اندر اس نے صرف نان مسلم کمیونٹی نہیں مگر ہر کمیونٹی کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور اس اسپیچ کو جو ہے وہ ایک یہ بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتی ہے کہ 2009 میں مائنارٹی ڈے ڈکلیئر کر کے آج 11 اگست، پہلے 11 اگست کسی کو یاد ہی نہیں تھا، 2009 سے پھر ریگولر جو ہے وہ ہم مناتے جا رہے ہیں. پاکستان جب بنا ہمارے پاس برٹش قانون چلتا تھا. اس کے بعد قائد اعظم کی جو سوچ تھی کہ ہم اسلام، اور اسلام جو بعد میں جو ریلیجن آیا وہ خود ایک ڈیموکریسی، ریسپیکٹ اور یہ سکھاتا تھا. اب آج تو ہم اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں اور آج ہم ان کتابوں سے بھی ہٹ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے کرما تھیوری کی بات کی، ہم کم سے کم پاک قرآن شریف بار بار لوگ سارے قسم اٹھاتے ہیں عمل کے لیے ہے، ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم رات کو صرف سوچیں کہ اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں. عمل کے بغیر تو زندگی نہیں بنتی. تو یہ ایشوز ہیں، مگر اس ایشو کا اگر ہم کسی ایک کو گنہگار بنائے نہیں. یہ 1949 سے شروع ہو گیا. 1947 میں 23% پاپولیشن نان مسلم کمیونٹی کی تھی. 48 تک قائد اعظم کی اسپیچ کو سن کے سارے بیٹھ گئے. آج ہم 4 سے 5% رہ گئے ہیں. 49 سے یہ مائیگریشن، یہ کرسچن کمیونٹی باہر چلی گئی، ہندو کمیونٹی واپس چلی گئی، یہ جو ایشوز آئے، آج صرف مائنارٹی کی بھی بات نہیں کریں، میجارٹی کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی کم سے کم پالیسیز سے پڑھا لکھا طبقہ اگر خوش نہیں ہے. آج ہمارے پاس نہیں کوئی قانون ہے، نہیں کوئی ایک قسم کی کوئی ہمدردی، کوئی اچھی کوئی ہیومن بینگ ہو. یہی ہمارے بندے دبئی اترتے ہیں، دوسرے ملک اترتے ہیں، وہاں پہ قانون کے دائرے میں سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جب اوپر لیول کے اوپر جب یہ چیز ہوگی تو نیچے لیول پہ بھی یہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کبھی نہ کبھی ٹرننگ پوائنٹ آنی چاہیے، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گی. اور میری جو ایسٹرولوجی کے مطابق یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی 4-5 مہینوں کے اندر آئے گی. اس ٹرننگ پوائنٹ کے اندر آپ کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی ایسے حالات ضرور ہوں گے جس حالات کے بنیاد کے اوپر سارے لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے انٹرنل اسٹیبلٹی کے اوپر جانا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کا 2026 میں فیوچر برائٹ ہے. اب وہ برائٹ جو ہے کس میں کیا لچک آتی ہے، پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، باہر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے. مگر ان 4-5 مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی اینگل ایسا بنے گا جو اینگل پاکستان کو انٹرنل اسٹیبلٹی سے لے کے آگے ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے جائے گا. اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ جو 1973 کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آپ پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے.